آگے بڑھتے ہیں، مدرسہ کے ایک اور طالب علم، ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ جناب محمد حیان اسحاق صاحب، محمد حیان اسحاق صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لا کر اپنے معروضات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد وخاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے قرآن کریم کی عظمت۔ دنیا میں بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا صرف کوئی انسان نہیں، اس کا اسلوب انسانی اسلوب سے بہت بالاتر ہے اور اس کا پیغام تمام انس و جن کے لیے ہے۔ کیا آپ اس کتاب کو جانتے ہیں؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ دراصل قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ مالک کے دو جہاں کی بات ہے، جسے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبیہ طور پر اتارا گیا جو انسانیت میں سب سے افضل ہیں، جسے اتارنے کے لیے ایسے فرشتے کا انتخاب کیا گیا جو سید الملائکہ ہے، جس کا نزول ایسی سرزمین پر ہوا جو ساری زمینوں سے افضل ہے، ایسی مبارک رات میں ہوا جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اور ایسے مبارک مہینے میں ہوا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں کیا کہوں؟ یہ ہم پر رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی عظیم نعمت ہے۔ زمین، آسمان، سورج اور چاند، تمام ستارے سیارے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر حاصل ہے۔ معزز سامعین، بہت افسوس، ہم نے اس نعمت سے منہ موڑ لیا، اس کی قدر نہ کی تو ہم ذلیل رسوا ہو کر رہ گئے اور ناکامیاں ہمارا مقدر بن گئی۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے چند پیسوں کی خاطر اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھا اور ہماری نظر آخرت کی نعمتوں کے بجائے دنیا کی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھیے خدا کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی قرآن پڑھیں، اس کے احکام سیکھ کر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دلوائیں، ان کو حافظ قرآن بنائیں۔ میں اپنی تقریر اس چھوٹے سے شعر پر ختم کرتا ہوں۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں الفت و عظمت قرآن پیدا کر۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے محمد حیان اسحاق صاحب۔